حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری آل اس سے چلے گی، مجھ سے ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، سمجھ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو عام فہم ہے کہ مجھ سے میری بیٹی کا بیٹا ہے اور اس سے میری نسل چلے گی، تو اس لیے یہ مجھ سے ہے۔ لیکن احتمال اس بات پر ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو علماء اکرام، مفسرین اکرام، شیخ الحدیثان، انہوں نے یہ بات کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ آئی، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کربلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یہ اس لیے کہا کہ جب اسلام کے اوپر گنڈے حملہ آور ہوں گے اور طرح طرح کے حکمران آئیں گے اور اپنی حکمرانی چلانے کے لیے وہ اسلام کے جھنڈے کو گرانے کی کوشش کریں گے، اسلام کو نیچے کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کا نام دبانے کی کوشش کریں گے اور اسلام کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اس وقت میرا حسین ہوگا جو ان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے میں حسین سے ہوں کہ یہ وہ میرا بیٹا ہوگا جو آ کر میرے دین متین کو جھنڈا تھام کر کھڑا کر دے گا۔ اس لیے میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ جب اسلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا تو یہ میرا بیٹا آ کر میرے اسلام کی حفاظت کرے گا، میرے اسلام کے پرچم کو تغلہ شاد و باد فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صبر و جرأت کی ایسی مثال قائم کی کہ قیامت تک جو بھی اسلام کی طرف کھڑا ہوگا اور وہ یہ سمجھ کر ہر مشکل کو برداشت کر لے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہی ہم نے برداشت کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفیوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کی خدمت گزاری کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے قاصد بھیجا مسلم بن عقیل کو بنا کر کوفہ والوں کی طرف۔ آپ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت گزاری کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو انہوں نے یہ باور کروانا چاہا کہ ہم آپ کی بڑی عزت و تقریم کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حالات صاف ہیں، ٹھیک ہیں، پروقار ہیں، آپ تشریف لے آئیے، یہ واقعی آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 123 تعداد پر لشکر تیار کیا، جو لڑنے کے لیے نہیں، صرف وہاں جا کر ان کو اپنی بیعت کروانے کے لیے اور اسلام کی عزت و روشنائی کو روشن کرنے کے لیے یہ لشکر 123 بندوں پر مشتمل تیار ہوا۔ خیر یہ لشکر چلا مدینہ المنورہ کی جانب سے۔ اب دیکھیں سب سے بڑی قربانی تو یہ ہے کہ لوگ 8 ذی الحجہ کو لوگ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں صرف اور صرف حج کی نسبت سے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر کربلا کی زمین پر، مدینہ چھوڑ کر کربلا کی زمین پر جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر باندھا، یہ 123 کا لشکر ابھی رستے میں ہی پہنچا تھا کہ مقام بیدا پر یہ خبر آئی
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے یزیدیوں کی پریشرائز ہو کر دبدباؤ میں آ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ ایک دھوکہ دیا گیا. تو جو آپ کے ساتھ لشکر کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے پیارے نوازہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کوفیوں نے بے ایمانی کر دی ہے اور اپنی وعدہ خلافی کی، حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. حضور اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہیں سے لوٹ چلیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا آگے جا کر ہم جنگ کے اعتبار سے تو نہیں آئے تھے، ہم تو صرف ان سے بیعت لینے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے آگے سے بے ایمانی کر دی. تو ہمارے پاس تو لشکر بھی نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا وہ لڑنے کے لیے تیار، ہم لشکر لے کر تیار کر کے آتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بات کی، یہ باتیں جو خطبے کے اندر انہوں نے بیان فرمائی، یہ قیامت تک لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے جن لوگ اور دین کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں اور وہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دیکھ کر سبق حاصل کر لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لوگوں تم جس چیز کی مجھے خبر دے رہے ہو اس چیز سے میں پہلے سے ہی واقف ہوں، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور مجھے پتا ہے کون کس جگہ پر شہید ہوگا. اے لوگوں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نانے کا دین زندہ رہ جائے، اگر مجھے اپنی گردن بھی دینی پڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اپنے نانے کی دین کی سربلندی کی خاطر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بھی وجہ ہے کہ قیامت تک وہ لوگ جو دین کے راستے پر آنے والی مشکلات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے ان کو میرا کربلا کے اندر جانا یاد آ جائے اور وہ دین پر پھر گامزن ہو جائے. صرف اور صرف اس کی خاطر میں کربلا کی ریت پر جاؤں گا اور ایسی تاریخ رقم کروں گا کہ قیامت تک اگر صبر کی بات آئے گی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے پہلے نمبر پر لیا جائے گا، اور برداشت کی بات آئے گی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے نمبر پر لیا جائے گا، اور جب جرأت و بہادری کی بات آئے گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے لیا جائے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے صبر کی انتہا کی حدوں کو توڑنے کی بات آئے گی تو ذکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی قربانی دینے کی بات آئے گی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا ذکر ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نانے کی دین کی سربلندی کے جھنڈے گاڑنے کی بات آئے گی تو سب سے پہلا ذکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے جس سب سے پہلے عزت تقریب کی بات آئے گی تو وہ میرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے 18 سال کا علی اکبر بھی دیا ہے اور اپنے بھائی حضرت علی عباس رضی اللہ تعالیٰ کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. تو صاحب ان کی قربانیوں کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسلام کی شان زندہ رہ جائے، اسلام کا نام زندہ رہ جائے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا اسلام کی خاطر. آج اسلام کی خاطر نکلنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب میری ذات بڑی قیمتی ہے اور حضور کی نام پر ڈاکے جتنے مرضی پڑ جائیں میری ذات قیمتی ہے اور میں اپنی ذات کی حفاظت کروں گا. تو صاحب ہماری زندگی کا ختم ہوا مقصد کہ اگر ہم حضور کی ذات پر ہی پیرا نہ دے سکے، قربانی نہ دے سکے حضور کے نام پر تو ہمارے جینے کا مقصد نہیں ہے. اگر جینے کا مقصد ہے تو صرف حضور کی ذات پر قربان ہونے پر ہی مقصد ہے. اور اگر دیکھنا چاہتا ہے کوئی شخص کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آج کے زمانے میں کس نے ادا کیا ہے تو آؤ تمہیں لے کر چلوں لاہور کی زمین پر، آؤ تمہیں لے کر چلوں یتیم خانہ چوک پر، اور آؤ تمہیں دکھاتا ہوں خادم حسین کو دکھاتا ہوں. اور یہ وہ شخص ہے جس نے خادم حسین کا واقعی کردار ادا کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ صدیوں بعد بھی کوئی یزید سامنے آ جائے تو خادم حسین کافی ہے یزیدیوں کے لیے اور کافی ہے
خادم حسین، ان یزودیوں کے منہ بند کرنے کے لیے خادم حسین کا نام ہی کافی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کفر بھی ان کے نام سے لفظرا رہا ہے، صرف اور صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے سچے دل سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی ہے اور آپ کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ صاحب آج ہم چاہتے ہیں مسلمان دنیا میں کامیاب ہو جائیں، پاکستان کا نام شاد و آباد ہو جائے، تو پھر ایک ہی رستہ ہے، صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی۔ اور وہ غلامی کیسے ہوگی؟ وہ صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور آپ کے وسیلہ توسل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔